تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 112 کھولیے، سبق نمبر 18 حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف ہو سکیں، علم سے محبت، رحم دلی، قناعت اور ہمدردی جیسی صفات سے روشناس ہو سکیں، کہ اور کے استعمال میں فرق کر سکیں، غیبت اور حسد کے انجام سے آگاہ ہو سکیں۔ اہم الفاظ: مشاہدات، خزانچی، میراث، مفہوم، قابلیت۔ اب پڑھائی شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے نامور مصنف تھے۔ وہ 1210 ہجری میں ایران کے ایک شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو 2 کتابوں گلستان اور بوستان میں تحریر کیا۔ ان کتابوں میں موجود قصوں کو حکایات کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر حکایت ایک اخلاقی سبق رکھتی ہے۔ ان حکایات کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اس لیے ان کا ترجمہ تقریباً دنیا کی تمام مشہور زبانوں میں ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 1291 ہجری میں وفات پائی اور شیراز میں دفن ہوئے۔ صفحہ نمبر 113 علم اور دولت۔ مصر میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، دوسرا مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ علم کا شوق رکھنے والا عالم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان، میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا کی ہے، لیکن آپ فرعون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ سونا چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ اس نے راستہ بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ اس تلاش و جستجو میں ختم ہو گیا۔ البتہ اس کے پاس کچھ رقم اب بھی موجود تھی، لیکن ریگستان میں رقم کس کام آتی جب کئی دنوں تک کھانے پینے کو کچھ نہ ملا؟ تو آخر کار بیچارہ مر گیا۔ کچھ عرصے بعد اس طرف سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ مرنے والے کے پاس رقم کی تھیلی پڑی ہے اور ریت پر لکھا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے تو شلجم اچھے ہیں جن سے پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 114 حسد اور چغلی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں میرا وظیفہ لگا ہوا تھا، پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا، اس لیے خوب محنت کی اور حدیث پر عبور حاصل کر لیا۔ اب حدیث کا مفہوم بیان کرتا تو سننے والے بہت تعریف کرتے۔ میری اس قابلیت سے ایک ساتھی طالب علم حسد کرنے لگا۔ میں نے اپنے استاد محترم سے اس کی شکایت کی تو استاد صاحب غصے میں آ گئے اور فرمایا، تو عجیب آدمی ہے کہ تجھے اس کا حسد تو پسند نہ آیا اور میرے سامنے اس کی غیبت کرنا اچھا لگا ہے۔ اگر وہ حسد کر کے دوزخ میں جائے گا تو بھی غیبت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ احسان کا بدلہ۔ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، وہ درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ایک امیر گھڑ سوار کا ادھر سے گزر ہوا، یتیم کو تکلیف میں دیکھ کر اسے ترس آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ یتیم کو سکون محسوس ہوا۔ گھڑ سوار نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا۔ چند دن بعد امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ آدمی نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے میں جنت کے باغ عطا کر دیے ہیں۔ آئیں مزید جانیں۔ حسد کا مطلب دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا ہے۔ اس میں انسان خواہش کرتا ہے کہ دوسرے سے وہ نعمتیں چھین کر اسے مل جائیں۔ گریڈ 3 اب ہم سبق نمبر حکایات سعدی کے املا کے الفاظ، الفاظ معنی اور سوالات جوابات لکھیں۔ حکایات سعدی۔ سبق نمبر 18 املا کے الفاظ۔ ہر صفحے پر آپ نے تاریخ، جماعت کا کام اور دن منشن کرنا ہے۔ املا کے الفاظ ہیں: نمبر 1 مشاہدات، نمبر 2 خزانچی،
نمبر 3 میراث، نمبر 4 مفہوم، نمبر 5 قابلیت، نمبر 6 مصنف، نمبر 7 بیچارہ، نمبر 8 حسد، نمبر 9 غیبت، نمبر 10 کراہ۔ کہانی، قصہ، مشاہدہ، خزانچی، خزانے کا نگران، حقارت، ماہانہ رقم، عبور، مہارت، میراث والے کے بعد وارثوں کو ملنے والی جائیداد، غیبت کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں۔ اس 18 حکایات سعدی، سوالات جوابات۔ نمبر 1 شیخ سعدی کی کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب شیخ بوستان ہے۔ سوال نمبر 2 شیخ سعدی نے کب شیخ سعدی نے 1291 ہجری میں وفات پائی۔ سوال نمبر 3 کے پاس کیا لکھا تھا۔ جواب ریگستان میں والے کے پاس لکھا تھا مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، جن سے پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 سبنے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جواب سبق میں حسد آنے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سوال حقارت سے کیوں دیکھا۔ جواب دولت مند بھائی نے مفلس تھا۔ سوال نمبر 6 امیر آدمی کو جنت کیسے ملی۔ جواب امیر آدمی کو یتیم بچے کے پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنے کے بدلے میں جنت ملی۔ سبق نمبر 18 حکایات سعدی، صفحہ نمبر 116۔ سرگرمی نمبر 2، 3 اور 5 آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتاب پر خود حل کریں گے۔ اب ہم سبق نمبر 19 محنت سے جینا چراؤ کے صفحہ نمبر 119 سے 122 تک کی پڑھائی کریں گے۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 119 کھولیے۔ سبق نمبر 19 محنت سے جینا چراؤ۔ مقاصد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بھیک مانگنے کو برا جان سکیں، الفاظ کی جمع امالہ کے لحاظ سے بنا سکیں، محنت کی عظمت جان سکیں، ضمائر شخصی میں ہم اور آپ کا خاص طور پر استعمال کر سکیں۔ اہم الفاظ درہم، خدمت، مناسب، رسی، حکم۔ اب پڑھائی شروع کرتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ابو جان مجھے یہی جوتے چاہیے۔ احمد نے سیاہ رنگ کے چمکدار جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دام مناسب تھے اس لیے ابو نے احمد کی پسند کے جوتے خرید لیے۔ جوتے لینے کے بعد جب وہ دکان سے باہر آئے تو ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی کل سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ مدد کریں۔ صفحہ نمبر 120۔ احمد کے ابو جان نے نوجوان کی بات سنی اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ پھر بولے، آؤ بیٹا آپ کو چائے پلاؤں۔ قریب ہی چائے کی ایک دکان تھی۔ احمد کے ابو نے چائے اور بسکٹ منگوائے اور نوجوان کو پیش کیے۔ احمد بھی اپنے جوتوں کا ڈبہ لیے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے ابو جان نے بہت نرمی سے بات شروع کی، بیٹا مانگنا اچھی بات نہیں، تم جوان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ محنت کر سکو، بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنے ہاتھ سے کام کرو اور کما کر کھاؤ۔ ان کی بات سن کر نوجوان بولا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ احمد کے ابو نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، کیا تم جانتے ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا بھیک مانگنا بالکل پسند نہیں تھا؟ جی ابو جان، ہماری استانی صاحبہ نے ہمیں بھی یہ بتایا تھا۔ احمد بھی بولا، احمد آپ کی استانی نے بہت اچھی بات بتائی ہے۔ آئیں میں آپ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مانگنے کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر 121۔ ایک بار ایک غریب آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اس کی کچھ مدد فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ وہ بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کمبل اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ آدمی دونوں چیزیں لے آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں ہاتھوں میں لے کر اپنے ساتھیوں سے کہا، کون یہ دونوں چیزیں خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک دوسرے صحابی نے کہا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم لے کر دونوں چیزیں ان صحابی کو دے دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 درہم اس مانگنے والے آدمی کو دے کر فرمایا، 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کی ضرورت پوری کرو اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ حکم کے مطابق وہ آدمی کلہاڑی کا پھل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور آدمی سے فرمایا، یہ کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر شہر لا کر بیچو، پھر 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ صفحہ نمبر 122۔ آدمی نے ویسے ہی کیا اور 15 دن بعد وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام کر کے میں نے 10 درہم کما لیے ہیں، ان میں سے کچھ کے کپڑے بنا لیے ہیں اور کچھ سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کام اچھا ہے یا وہ اچھا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا مطلب تھا کہ مانگنا اچھا تھا یا محنت سے کما کر کھانا اچھا ہے؟ نوجوان بہت دھیان سے ان کی بات سن رہا تھا۔ احمد کے ابو جان نے کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام شروع کرو، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ نوجوان بولا، صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے کام کرنے سے زیادہ بھیک مانگنا آسان لگتا تھا، لیکن اب میں محنت کروں گا اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں گا۔ ابو جان مسکرائے اور کہا، اللہ تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ اپنے رستے چل پڑا اور احمد اور ابو جان گھر کی طرف چل۔ لڑکے نے بہت سوچا اور اپنے مانگنے کی عادت پر شرمندگی محسوس کی، پھر اپنے ایک دوست کے مشورے سے اس نے سبزی کی ایک ریڑھی لگا لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں برکت ڈال دی۔ وہ اپنی کمائی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، کچھ رقم سے اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا، کچھ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور باقی رقم اپنے کاروبار میں لگاتا۔ آج شہر کے بازار میں وہ سب سے بڑی مارکیٹ کا مالک ہے۔ آئیں مزید جانیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اب ہم سبق نمبر 19 محنت سے جی نہ چراؤ کے املا کے الفاظ معنی، الفاظ جملے اور سوالات جوابات لکھیں۔ تاریخ، جماعت کا کام، دن جمعرات۔ سبق نمبر 19 محنت سے جی نہ چراؤ، املا کے الفاظ، نمبر 1 درہم، نمبر 2 خدمت، نمبر 3 مناسب، نمبر 4 حکم، نمبر 5 پھٹے پرانے، نمبر 6 مارکیٹ، نمبر 7 دھیان، نمبر 8 بھیک، نمبر 9 ریڑھی، نمبر 10 شرمندگی۔ سبق نمبر 19 محنت سے جی نہ چراؤ، الفاظ معنی، دام قیمت، حاضر ہونا سامنے ہونا، بے حال غریب مفلس، مناسب ٹھیک درست۔ سبق نمبر 19 محنت سے جی نہ چراؤ، الفاظ جملے، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، غریب آدمی بھیک مانگ رہا تھا، کلہاڑی لکڑہارے کی کلہاڑی دریا میں گر گئی، شرمندہ عاطف اپنے کیے پر شرمندہ تھا، محنت اگر تم محنت کرو گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبق نمبر 19 محنت سے جی نہ چراؤ، سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1 احمد ابو جان کے ساتھ کیا لینے بازار گیا تھا؟ جواب، احمد ابو جان کے ساتھ جوتے لینے بازار گیا تھا۔ سوال نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب آدمی سے پیالہ اور کمبل منگوا کر کیا کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب آدمی سے پیالہ اور کمبل منگوا کر 2 درہم میں فروخت کر دیے۔ سوال نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی دے کر کیا کہا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی دے کر کہا، یہ کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر شہر لا کر بیچو، پھر 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ سوال نمبر 4 کچھ دن بعد آ کر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا؟ جواب، اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام کر کے میں نے 10 درہم کما لیے ہیں، ان میں سے کچھ کپڑے بنا لیے ہیں اور کچھ سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی ہیں۔ سوال نمبر 5 واقعہ سن کر نوجوان نے احمد کے ابو سے کیا کہا؟ جواب، واقعہ سن کر نوجوان نے احمد کے ابو سے کہا،
صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے کام کرنے سے زیادہ بھیک مانگنا آسان لگتا تھا، لیکن اب میں محنت کروں گا اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں گا. گریڈ 3 اب سبق نمبر 19 محنت سے جینا چراؤ کا صفحہ نمبر 124 سرگرمی نمبر 3، 4 اور 5 آپ یہاں سے دیکھ کر کتاب پر خود حل کریں گے. اللہ حافظ.